الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، صرف مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کا آپس میں جو تعلق ہے، جو ایک رشتہ اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا ہے، اس رشتے کو بیان فرمایا اور گویا کہ اس کی اہمیت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان آپس میں دینی تعلق اور اسلامی محبت کے ساتھ مربوط ہیں۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کی طرف اگر ہم جائیں تو بے شمار فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس موضوع پر موجود ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر نہ ظلم کرے نہ اسے رسوا کرے۔ مزید ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں مشغول رہتا ہے، اللہ پاک اس کی ضرورت پوری کرتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان سے مصیبت کو دور کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کے مصائب میں سے کوئی مصیبت دور فرما دے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کا پردہ رکھتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا پردہ رکھے گا۔ ایک حدیث پاک مزید سماعت فرمائیں، حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سارے مسلمان ایک شخص کی طرح ہیں، جب اس کی آنکھ میں تکلیف ہوگی تو سارے جسم میں تکلیف ہوگی، اور اگر اس کے سر میں درد ہو تو سارے جسم میں درد ہوگا۔ دیکھیں اس وقت ہمارے ملک پاکستان میں جو حالات ہیں، جنوبی پنجاب، صوبہ سندھ، بلوچستان، کے کے بہت سارے علاقے اس وقت زیر آب ہیں۔ سیلاب کی وجہ سے ہزاروں جانوں کا ضیاع ہو چکا، لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے وہ اس سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں۔ آنکھوں کے سامنے کسی کا باپ پانی میں بہہ رہا ہے، کسی کی ماں پانی میں بہہ رہی ہے، کسی کے بچے پانی میں بہہ رہے ہیں، مگر حالات ایسے ہیں کہ کوئی کسی کی مدد نہیں کر پا رہا۔ کتنے دن گزر چکے ہیں، کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے ایک گھونٹ تک بھی نہیں ہے۔ ویسے تو چاروں طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے، مگر اس پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پی سکتے۔ جس قدر ہو سکے ان کی مدد کریں، اپنے مال کے ذریعے سے، اگر ہو سکے تو وہاں پر جائیں، اور اگر وہاں نہیں جا سکتے تو میں آپ کو یہ عرض کروں گا، دعوت اسلامی کا ایک شعبہ FGRF الحمدللہ عزوجل کروڑوں روپے کا کھانا تیار کر کے ان سیلاب زدگان میں جو ہے وہ تقسیم کر چکا ہے۔ پھر اس کے علاوہ دیگر جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ الحمدللہ جس طرح مسلمان دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، دعوت اسلامی اللہ کی رحمت سے اسی انداز کے ساتھ ان دکھیارے مسلمانوں کی مدد کر رہی ہے۔ اس دور کے اندر، اس پرفتن دور میں الحمدللہ دعوت اسلامی پر جو مسلمانوں کا اعتماد ہے، ہم اس کو بیان تو نہیں کر سکتے، مگر آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو مدنی چینل دیکھیے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ دعوت اسلامی کس طرح دکھیاری امت کی مدد کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے، ہمارے دل میں بھی ایسا احساس اور درد پیدا ہو کہ ہم ان کی آہ و بکا کو، ان کی سسکیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اگر آپ وہاں نہیں جا سکتے تو دعوت اسلامی کے دست و پا بنیے اور ان دکھیارے مسلمانوں کی ضرور مدد کیجیے۔ اللہ رب العزت اپنے کلام پاک کا صدقہ رحم فرمائے اور دکھیارے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔